سوچیں 1986 افغان پہاڑ، ایک امریکن میسائل، ایک افغان فائٹر، وہ فائر کرتا ہے سوویت ہیلی کاپٹر راک، لیکن وہ میسائل پاکستان سے آیا تھا، ISI سے۔ یہ جنگ صرف امریکہ کی نہیں تھی، تو اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ 83,000 پاکستانی مارے گئے، $150 بلین گئے۔ جنگ ہم نے لڑی، بل ہمیں آیا۔ اور وہ آپریشن جس نے یہ سب شروع کیا، وہ آپ کے خیال سے بھی پہلے شروع ہوا تھا؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نظر ثانی 1978 میں کابل میں ایک کمیونسٹ کو ہوئی، سوویت یونین کا پراکسی افغانستان پر قابض ہو گیا، اور ماسکو پہلی بار پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ افغانستان کو نقشے پر دیکھیں، یہ لینڈ لاکڈ ہے، چاروں طرف زمین، کوئی سمندری راستہ نہیں، لیکن اس کی لوکیشن وہ سب کچھ ہے۔ شمال میں سوویت یونین، مشرق اور جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں تین بڑی طاقتیں آپس میں ملتی ہیں۔ سوویت یونین کا ایک پرانا خواب تھا، وارم واٹر پورٹ۔ جب شمال کے سمندر جم جائیں، ان کی نیوی پھنس جاتی ہے۔ افغانستان کے راستے پاکستان تک پہنچو، کراچی تک، اور انڈین اوشن کھل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں تھا، یہ سمندر تک کا راستہ تھا، اور پاکستان کو افغانستان سے جوڑنے والا راستہ خیبر پاس صرف 53 کلومیٹر لمبا ہے، لیکن جو اسے کنٹرول کرے وہ وسط ایشیا کا دروازہ کنٹرول کرتا ہے۔ الیگزینڈر بھی اسی سے گزرا، برٹش بھی، اور 1979 میں CIA بھی۔ پاکستان کی ٹرائبل بیلٹ، خیبر پاس کے گرد پھیلا ہوا پہاڑی علاقہ، 2700 کلومیٹر کی پاک افغان سرحد پر پھیلا ہوا، ریاستی کنٹرول سے باہر، ریموٹ، پہاڑی۔ یہی وہ زمین تھی جسے CIA نے چنا اور ISI نے مینج کیا۔ لیکن ضیاء الحق نے امریکہ کو ہاں کیوں کہی، اور کیا ملا اس کے بدلے، وہ الگ حساب تھا۔ 1978 کے کو کے بعد واشنگٹن میں ایک سوال تھا، اگر سوویتس افغانستان کو باقاعدہ لے لیں تو؟ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر زبیگنیو برزنسکی کا جواب سیدھا تھا، انہیں ان کا اپنا ویتنام دو۔ 3 جولائی 1979 پریزیڈنٹ کارٹر نے ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ سائن کیا، $695,000 افغانستان کے مجاہدین کے لیے، غیر مہلک مدد، ISI کے ذریعے۔ لیکن سوویت فوجیں ابھی افغانستان میں داخل بھی نہیں ہوئی تھیں۔ برزنسکی نے بعد میں خود کہا، ہم نے جان بوجھ کر سوویتس کے آنے کا امکان بڑھایا، وہ ٹریپ تھا، اور سوویتس اس میں آ گئے۔ دسمبر 1979 سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں، CIA کا پروگرام فل سکیل ہو گیا، اور ضیاء الحق پاکستان کے فوجی عامر کے پاس ایک موقع آیا۔ ضیاء نے امریکہ سے ڈیل کی، لیکن مفت میں ہی۔ پاکستان کو ملا $3.2 بلین کی امداد، 40 F-16 فائٹر جیٹس، اور سب سے اہم، امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے آنکھیں پھیر لی۔ یہ الائنس نہیں تھا، یہ کیلکولیٹڈ ٹرانزیکشن تھا۔ ISI اس پوری مشین کی بیک بون بنی۔ CIA کا پیسہ لینگلی سے ISI پشاور پہنچتا، خیبر پاس سے گزرتا، افغان فائٹرز تک جاتا۔ لیکن بیچ میں ایک اہم فیصلہ ہوتا، کسے ملے؟ سیکولر نیشنلسٹ کمانڈرز بھی تھے، احمد شاہ مسعود جیسے، جو سوویتس کے خلاف سب سے مؤثر تھے، لیکن ISI نے انہیں نظر انداز کیا۔ ISI چاہتی تھی کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو پاکستان کی بات سنے، انڈیا کی نہیں۔ سیکولر کمانڈر وہ نہیں کرے گا، اسلامسٹ کرے گا۔ یہی اسٹریٹیجک ڈیپتھ ڈاکٹرن تھا، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ پیسہ گلب الدین حکمت یار اور جلال الدین حقانی کو ملا۔ سب سے ہارڈ لائن، سب سے ایکسٹریمسٹ، ISI کے سب سے وفادار۔ 1986 میں CIA نے اسٹنگر میسائلز بھیجے ISI کے ذریعے، تقریباً 2300 میسائلز۔ سوویت ایئر ڈومیننس چند مہینوں میں ختم ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کا رخ بدل گیا۔ 1987 تک فنڈنگ $630 ملین سالانہ تک پہنچ گئی۔ گینیس ورلڈ ریکارڈز، تاریخ کی سب سے مہنگی CIA کورٹ آپریشن۔ فیبروری 1989 آخری سوویت فوجی افغانستان سے نکل گئے، امریکہ نے جشن منایا۔ کولڈ وار کا یہ محاذ جیت گئے تھے، اور پھر امریکہ چلا گیا۔ لیکن جو پیچھے رہ گئے، 2300 اسٹنگر میسائلز، ہزاروں ٹرینڈ فائٹرز، ایک پوری آئیڈیالوجی، وہ کہیں نہیں گئے۔ 1989 میں سوویتس گئے، اور CIA نے فنڈنگ تقریباً فوری بند کر دی۔ واشنگٹن کا مقصد پورا ہو گیا تھا، افغانستان اب امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن افغانستان کا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہی مجاہدین جو مل کر سوویت سے لڑے تھے، اب ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ 1989 سے 1992 تک خانہ جنگی، کابل راکٹوں کی زد میں آ گیا۔ وہ شہر جسے سوویت آکوپیشن نے نہیں توڑا،
CIA فنڈڈ مجاہدین نے تباہ کر دیا۔ صرف اس خانہ جنگی میں 50,000 سویلینز مارے گئے۔ 1992 آپریشن سائیکلون باضابطہ ختم ہوا۔ CIA کی فنڈنگ گئی، لیکن ISI کے نیٹ ورکس باقی تھے۔ ISI کے کمانڈرز باقی تھے۔ امریکہ چلا گیا۔ ISI کو نیٹ ورکس ورثے میں مل گئے۔ 1994 قندھار سے ایک نئی تحریک اٹھی، طالبان۔ وہی آئیڈیالوجی، وہی ٹریننگ، وہی نیٹ ورکس، نئے نام سے۔ ISI نے انہیں اپنا نیا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا، افغانستان میں انفلوئنس کا اگلا ذریعہ۔ 1996 طالبان نے کابل فتح کیا، ISI کی پشت پناہی سے، اور اسامہ بن لادن جو انہی CIA فنڈڈ ماحول میں پلا بڑھا تھا، اسے افغانستان میں مستقل ٹھکانہ مل گیا۔ 1998 افریقہ میں 2 امریکن ایمبیسیز بم سے اڑائی گئیں، القاعدہ کا کام۔ 2001 نیو یارک، واشنگٹن، وہ نیٹ ورک جو ISI رن کیمپس میں پیدا ہوا، CIA کے پیسے سے پلا، اس نے دنیا بدل دی۔ لیکن وہ نیٹ ورک جو ISI نے بنایا تھا، وہ پاکستان کی سرحدیں نہیں پہچانتا تھا۔ $695,000 سے شروع ہوا، $630 ملین سالانہ پر ختم ہوا۔ سعودی عربیہ نے ہر امریکن ڈالر کے ساتھ اپنا $1 لگایا، ٹوٹل $6 بلین سے زیادہ ایک ہی کورٹ آپریشن میں۔ 1986 تک ISI ہر سال 16,000 سے 18,000 مجاہدین کو ٹرین کر رہی تھی۔ 1980 تک پاکستان میں افغان ریفیوجیز کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ کیمپس ISI کے لیے ریکروٹمنٹ گراؤنڈ بھی تھے۔ حکمت یار، ایک آدمی۔ CIA نے اسے کسی بھی دوسرے کمانڈر سے زیادہ پیسہ دیا۔ پاکستان کو ملے F-16s، $3.2 بلین کی امداد۔ نیوکلیئر پروگرام پر خاموشی، یہ ضیاء کا معاوضہ تھا، پاکستان کے عوام کا نہیں۔ 1983 میں رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو وائٹ ہاؤس بلایا، فریڈم فائٹرز کہا۔ آج وہی نام UN کی ٹیررسٹ لسٹ پر ہیں۔ یہ صرف ہتھیار نہیں تھے، یہ ایک آئیڈیالوجی تھی جو CIA نے خریدی اور ISI نے ڈسٹریبیوٹ کی۔ اور جن لوگوں نے یہ سب کیا، انہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ تو وہ قیمت جو اس جنگ نے لی، کیا کسی کو معلوم تھی؟ 1999 میں جب طالبان افغانستان پر قابض ہو چکے تھے، برجنسکی سے پوچھا گیا، کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ہتھیار دیے جو آگے دہشت گرد بنے؟ ان کا جواب تھا، دنیا کی تاریخ میں کیا زیادہ اہم ہے، طالبان یا سوویت امپائر کا خاتمہ؟ امریکہ کو پتا تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ 2001 سے 2021 تک پاکستان نے 83,000 جانیں دی، $150 بلین کا نقصان ہوا۔ انہی نیٹ ورک سے جو ہم نے امریکہ کے لیے بنائے تھے۔ امریکہ نے کولڈ وار جیتی، پاکستان نے اس کا بل چکایا۔